قرآن سکھایا، کسے سکھایا؟ اپنے پیارے محبوب کو سکھایا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ سکھانے والا بھی باکمال اور سیکھنے والے بھی باکمال۔ رب جیسا کوئی استاذ نہیں اور میرے نبی جیسا سبحان اللہ کوئی شاگرد نہیں، نہ اس کی استاذیت کا کوئی مثال ہے نہ نبی کی شاگردیت کا کوئی مثال ہے۔ اس لیے کہ استاد جتنا لائق مند ہوگا شاگرد بھی اتنا ہی لائق مند ہوتا ہے۔ قرآن رب نے سکھایا تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن سکھانے والا خدا کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ قرآن سکھانے والا خدا کی سنت پر عمل کر رہا ہے، اور قرآن سیکھا محبوب نے تو قرآن سیکھنے والا نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ قرآن سیکھنے والا نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے سماعت کیا ہے قرآن کے تعلق سے، طالب علم کے تعلق سے، تو میں اتنا بتا دوں کہ قرآن کی تعلیم صرف مدرسے کے بچوں تک محدود نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کے بچے ہی قرآن کی تعلیم سیکھیں، بلکہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک پر قرآن کی تعلیم کا سیکھنا ضروری اور واجب ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ علم سکھانے کے لیے ایک میدان متعین کیا جاتا ہے، علم دین سکھانے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، علم دین سکھانے کے لیے ایک جگہ متعین کی جاتی ہے۔ فردن سیکھنا سکھانا محال، اسی لیے 10 کو 7 کیا جاتا ہے، 20 کو جمع کیا جاتا ہے، 30 کو جمع کیا جاتا ہے، تاکہ ان کا دیکھا دیکھی آپ کے اندر ایک شوق، ایک جذبہ بیدار ہو، تو آپ بھی اپنے بچوں کو ان بچوں کی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے مدرسہ اور مدرسے میں بچوں کو جمع کر کے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں ایک چیز، دنیاوی تعلیم ہے، کون نہیں دلاتا؟ ہر کوئی دنیاوی تعلیم دلاتا، میں بھی دلاتا ہوں، آپ بھی دلاتے، ہر کوئی دلاتا ہے، لیکن دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کسی کے پیچھے شیطان نہیں لگتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بچوں کے پیچھے شیطان نہیں جاتا ہے کہ اس کو ورغلا دیں، اس کو بہکا دیں، اس لیے کہ شیطان کا جو گرو ہے وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے دن بھر کہ جا فلاں کو بہکا، فلاں کو روک، نیکی کرنے سے روک۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روک، صبح کو نکلا، شام کو جمع ہو گئے، شیطان تخت پر بیٹھا ہے، پوچھتا ہے تو کیا کام کر کے آیا؟ تو وہ کہتا ہے فلاں جا رہے تھے نماز پڑھنے، میں نے اسے روک دیا۔ پھر پوچھتا ہے تو کیا کام کیا؟ وہ کہتا ہے فلاں خیرات کرنے جا رہا تھا، میں نے اسے روک دیا۔ وہ کہتا ہے تو کام کیا کر کے آیا؟ وہ کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دیا، میں یہ کام کر کے آیا۔ یعنی جتنے بھی ہیں ہر کوئی اپنا اپنا ایک پیغام، کیا کہتے ہیں کہ ایک بات وہاں پر کر رہا ہے، لیکن ابلیس کسی سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ اتنے میں کم عمر کا ایک شیطان، کتاب کے اندر آیا ہے کم عمر کا ایک شیطان، وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میں نے آج ایک بچے کو مدرسے میں جانے سے روک دیا ہے، مدرسے میں جانے سے روک دیا ہے، علم دین سیکھنے سے میں نے روک دیا ہے، اور اتنا پکا ہے کہ اب وہ بچہ علم دین حاصل نہیں کر سکتا۔ اتنا جیسے ہی شیطان سنتا ہے اپنی تخت سے چھوڑ دیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے سن، یہ خیرات دینے سے روکا، یہ لڑائی کروا دیا، یہ فلاں کام کرا دیا، مجھے اس سے خوشی نہیں ملی،
تو نے آج ایک بچے کو علم دین سیکھنے سے روک دیا، اس سے میں بہت خوش ہوا، اس لیے کہ یہ بچہ اگر حافظ قرآن ہو جاتا، عالم دین بن جاتا، تو یہی بچہ قوم کا رہنما ہو جاتا، رہبر ہو جاتا۔ لہٰذا آج تو نے ایک رہنما کو بننے سے روکا ہے، میں تجھ سے آج بہت خوش ہو رہا ہوں۔ کس کی بات ہے؟ حدیث شریف ہے، یہ حدیث شریف کے اندر یہ الفاظ آئے، غور کریں کہ ایک مدرسے کے بچے کے پیچھے، قرآن سیکھنے والے کے پیچھے شیطان کس طریقے سے داؤ کھیلتا ہے۔ اسی لیے ان تمام خطرات کو پار کرتے ہوئے یہ بچہ جب قرآن کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اسی بنا پر اللہ کے رسول نے اس کی یہ فضیلت بیان کی کہ جب یہ چلتے ہیں تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے نورانی پر کو بچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی بنا پر فرمایا اللہ کے رسول نے۔ اور یاد رکھیں، لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، میں اتنا ضرور کہوں گا سب لوگوں کو، جو آئے ہیں وہ بھی اور جو نہیں آئے ہیں وہ بھی۔ حدیث شریف کے اندر آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ اللہ نے جسے آزاد کر دیا ہو دوزخ سے، وہ اس کی زیارت کرے۔ غور سے سنیے گا، اگر کوئی انسان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ اس شخص کی زیارت کرے جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہو، تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ علم دین سیکھنے والے کی زیارت کر لے۔ غور کریں، ایسا نہیں ہے کہ مدرسہ میں بچہ پڑھ رہا ہے یا آپ کے ایریے میں یا میں اس کا پڑھا رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے میں تعریف کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے دوزخ سے آزادیاں اللہ والے ہی لیا کرتے ہیں نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ، صحابہ کی جماعت ہے، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، چاہے وہ ابدال ہو، اوتاد ہو، اختاب ہو، تمام جماعتیں ہیں جو جہنم سے آزادیاں پائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ ایسے لوگوں کی زیارت کریں تو اس کو چاہیے کہ علم دین سیکھنے والے کی زیارت کر لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آگے کہ اگر اس بچے کی تم زیارت کرو گے علم دین سیکھنے والوں کی، تو اس کی علامت کو یہ بیان فرماتے ہیں کہ سنو، اگر یہ بچے علم دین سیکھنے کے لیے کسی عالم کے دروازے تک جاتا ہے، پھر یہ آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، اور علم دین سیکھنے کے لیے اگر کسی مدرسے میں اگر یہ پڑھا رہتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے ہر ایک قدم پر اللہ 1 سال عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 سال کی عبادت ہم جسے پورا نہ کر پائے ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنے والے جو طلباء ہوتے ہیں، یہ طلباء جب ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب انہیں دیا جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ صبح کرتے ہیں، جب یہ شام کرتے ہیں، تو صبح بھی مغفرت کی دعا، شام میں بھی مغفرت کی دعا، بلکہ ان کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ مغفرت یافتہ ہو چکے ہو۔ اب بتائیں کہ ایک طالب علم کی، علم دین سیکھنے والوں کی اللہ کے رسول نے کس قدر فضیلت بیان فرمائی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف طالب علم کی فضیلت ہو گئی، نہیں میرے بھائی، بلکہ ان کی جو خدمت کر رہے، جو ان کو ایک لقمہ کھلا رہے، جو ان کو 1 روپیہ دے رہے، جو ان کو کپڑے پہنا رہے، جو ان کو چپل دے رہے، نہانے کے لیے صابن دے رہے، سر میں تیل لگانے کے لیے آپ دے رہے، قسم خدا کی اس حدیث کی روشنی میں یہ تمام کے تمام لوگ شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ مغفرت یافتہ، بخشش پایا ہوا
لہٰذا یہ نتیجہ نکلا کہ جو ان کا ساتھ دے گا اللہ ان کی برکت سے ان کی بھی مغفرت عطا فرما دے گا۔ اسی لیے آپ کے دیار میں، آپ کے علاقے میں الحمدللہ یہ مدرسہ چند سال ہوئے ہیں جو شروع ہوا ہے، اور آج دیکھیے کہ الحمدللہ 2 بچے حافظ قرآن ہوئے۔ کسی بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے مدرسے میں جو بچے حافظ بنے، کیا آپ کے مدرسے ہی میں پڑھے یا دوسرے مدرسے سے پڑھ کے آئے؟ یہ سوال کوئی غیر نہیں ہے، اپنے لوگ جان پہچان والے غوث بھائی، انہوں نے یہ پوچھا ہم سے کہ بتائیے کہ آپ کے مدرسے ہی کے پڑھے یا کہیں اور سے پڑھ کے آئے وہ ختم کر لیے؟ ہم کہے ہمارے مدرسے میں وہی بچہ پڑھے گا جو نورانی قاعدہ سے تعلیم حاصل کرے گا، جو چھوٹی کتاب سے علم حاصل کرے گا اسی بچے کا ایڈمیشن ہے۔ اب باہر سے پڑھ کے آئے گا تو اس کا ایڈمیشن بھی نہیں ہے، 2-4 مہینے رہنے کی گنجائش ہی نہیں، اور الحمدللہ اسی بچے کو مدرسے میں رکھا جاتا ہے جو بچوں کو مستقبل میں یہ معلوم ہو کہ یہ پڑھنے والا ہے۔ اور مدرسوں میں ہوگا کہ دوسرے مدرسوں سے فارغ ہونے والے بچوں کو اٹھا کر کے سر پہ پگڑی باندھ دیتے ہوں گے دکھانے کے لیے، شعبدہ بازی کے لیے، لیکن ہمارے مدرسے میں ایسا نہیں ہے۔ ہم نے 1 سال انتظار کیا، 2 سال انتظار کیا، 3 سال انتظار کیا ہے، تب جا کر کے 2 بچوں کا قرآن مکمل حفظ ہوا۔ اگر میں چاہ لیتا تو سال ختم ہوا تھا 10 بچوں کو پکڑ کر کے میں دستار دے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے مدرسے کے بچے، ہمارے مدرسے کے بچے۔ تو یہ آنکھ میں دھول جھونکنا ہماری عادت نہیں ہے، جو ہے سب سچائی آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، 2 سال سے بچے آپ کے پاس ہے، اور یہی بچہ آپ کا کھا کر کے آپ کے ہاں پڑھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ بے شمار، بیٹھیے بھائی تھوڑی دیر بیٹھیے، تھوڑی دیر، مستان بھائی تھوڑی دیر۔ حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس ایک بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ محمد بن جریر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ علم دین سیکھنے کے لیے دوسرے شہر میں گئے، اور جب گئے تو حال یہ ہوا کہ کچھ ہم لوگ چند ساتھی تھے، تو ہم لوگوں کے پاس روپیہ جو تھا گھر سے لائے تھے وہ ختم ہو گیا۔ تو یکایک کیا دیکھا کہ ایک انسان آیا، وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ یہودی ہے، وہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ یعنی وہ لوگ نکلنے کے پلاننگ کر لیے کہ اب جب پیسے ہی نہیں ہے تو میں پڑھوں گا کیا یہاں، تو جانے کے پلاننگ کیے۔ تو وہ آئے، آنے کے بعد بولے کیا کہاں جا رہے ہو؟ تو بولے ایسا ایسا ہے، پیسہ میرے پاس ختم ہو گیا، میں کہاں سے اب پڑھوں؟ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ تم لوگ پڑھائی نہ چھوڑو، جو بھی اخراجات ہے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ غور سے سنیں کہ ایک مسلمان ہے، قوم مسلم ہے، لیکن مسلمان کے پاس اگر جایا جائے کہ بھائی مدرسہ چل رہا ہے تھوڑا تعاون کیجئے، تو یہ سوال ہوتا ہے کہ مولوی صاحب یہ پیسہ ان تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ اگر یہی بات یہودی کو معلوم ہوتی تو جیسے وہ تعاون کیا تھا اس سے وہ محروم ہو جاتا۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ نہیں کہیں، تعلیم حاصل کرو یہیں پر۔ حضرت محمد بن جریر فرماتے ہیں 1 بار آیا، 2 بار آیا، 3 بار آیا، یہاں تک کہ 40 مرتبہ وہ ہم لوگوں کے پاس آیا، اور جب بھی آتا تھا تو 3 درہم دے کر کے ہم لوگوں کو جاتا تھا۔ تو 40ویں مرتبہ میں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ یہ بتا کہ تو یہودی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، پھر ہم مسلمان پر جو علم دین ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اس پر تو اتنا دلچسپی کیوں لے رہا ہے، کیوں اتنا خرچ کر رہا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ سنو، میں نے توریت شریف کے اندر پڑھا ہے، سبحان اللہ، غور سے سنیے کہ میں نے توریت شریف کے اندر پڑھا ہے کہ جو دین کا علم سیکھتا ہے وہ سب سے اچھا کام کرتا ہے۔ توریت شریف کے اندر کہ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے وہ سب سے اچھا کام کرتا ہے۔ ہماری دین یہودیت میں کوئی علم دین تو سیکھتا نہیں ہے، اچھا کام نہیں کر رہا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ جب تم اچھا کام کر رہے ہو تو تم پر میں پیسے لٹاؤں، تم پر پیسے خرچ کرو۔ چنانچہ روایت کے اندر بات آئی ہے کہ جب وہ یہودی اس عمل کو کر لیا تو حال کیا ہوا کہ ان طالب علم کے مدد کرنے کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیا۔
ایمان کی دولت عطا فرما دیا۔ اور یہی نہیں ہے کہ صرف یہودی ایمان سے لایا ہو، بلکہ ان کے جتنے گھر کے لوگ ہیں روایت کے اندر آیا کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو ایک بات دیکھیے کہ جب یہودی طالب علم پر خرچ کرتا ہے تو اس کو فائدہ کیا ملا؟ ایمان کی دولت مل گئی۔ تو قسم خدا کی ہم مسلمان بھی اگر یہ سوچیں کہ ہم مہمانان رسول ہیں، یہ طالب علم دین کے علم حاصل کرنے والے، ان پر بھی اگر خرچ کریں تو اتنا یقین مانیے کہ قسم خدا کی مغفرت آپ کی ضمانت بن جائے گی، بخشش آپ کی ضمانت بن جائے گی۔ اور بخشش کا سب سے اگر بہترین کوئی ذریعہ ہے تو آج کے دور میں یہ مہمان رسول ہے، ان پر خرچ کیجئے، یہ آپ کے لیے میدان محشر میں بخشش کی ضمانت بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ